اسٹوڈنٹس آج کے جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ اسلامک اکنامکس میں آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، اسلامک اکنامکس میں جو آج ہم بات کریں گے وہ سب سے مین امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف اکنامکس پہ بات کریں گے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اکنامکس کا، جو کہ مارکیٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر بائر اور جو بائر اور سیلر ہوتے ہیں وہ میٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے نا اپنی جو ان کی نیڈز ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہاں پر میٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈیوسر اور کنزیومر کے لیے بھی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یہ ایک دوسرے سے میٹ اپ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی کمیونیکیشن بلڈ کر سکتے ہیں، ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مارکیٹ پلیس ہوتی ہے۔ اچھا، پروڈکشن اینڈ کنزمپشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے مارکیٹ اسٹرکچر کے اوپر۔ اسی لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کنونشنل اکنامکس میں، تو کنونشنل اکنامکس یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے، فری پلیس ہوتی ہے کہ آپ فری طور پہ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی اکنامکس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ڈسکس کی جاتی ہے اور اس کا تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسلامک اکنامکس میں سب سے پہلی جو مارکیٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو مارکیٹ میں سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مورل بیہیویئرس کے اوپر کام کرتا ہے، یعنی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جو ہے وہ احساس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے پاس احساس ہے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کی جو پرائس ہے اس کے اوپر بھی کلیئرٹی ہوگی، آپ کو آپ کی کنزیومر کی انکم کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہوگی، تو آپ اسی اکارڈنگ پرائز رکھیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے، آپ کا جو پروفٹ ہے وہ ارن ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کی فلاح کے لیے بھی پرائز کو نیچے کر سکتے ہیں، یا پرائز کے ساتھ آپ تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے نرمی برت سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو ہے سب سے بڑی چیز آپ کے پاس احساس ہوتا ہے جس سے آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ گورن کرتی ہے۔ تو اسلامک اکنامک کی جو مارکیٹ ہے وہ احساس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور احساس مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پرائس ہے یا آپ کی جو اپنی گڈز اور سروسز مارکیٹ میں پرووائڈ کرنی ہے وہ آپ غریب کو بھی دے سکیں اور امیر کو بھی دے سکیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم نے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا ہے، تو جس کو کم دیا ہے تو اس کے اکارڈنگ اس کی بیلنس ہونا چاہیے، ایک انکم ایکویلیبلٹی آنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جی کمپٹیشن کی۔ اسلامک اکنامک میں جو مارکیٹ ہوتی ہے اس میں بھی کمپٹیشن موجود ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کنونشنل اکنامک کی بات کریں تو وہاں کمپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ کمپٹیشن کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی لحاظ سے جو ہے آپ اپنے کمپٹیشن کے لیے کوئی بھی کمپٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں، مگر جو اسلامی اکنامکس ہوتی ہے اس کے اندر کمپٹیشن کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتنی لمٹ کے اندر کمپٹیشن کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ریسورسز بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، کسی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ کور نہیں کرتا، یعنی اس کو کور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے زیادتی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کو ایک منافع مل رہا ہے، ایک لمیٹڈ ریسورس مل رہی ہے، تو آپ وہاں پر کر سکتے ہو۔ تو یہاں یہ کنڈیشن آتی ہے کہ اسلامک اکنامکس کے اندر یہ چیز وہ ڈیل کرتا ہے، اور وہ یہ ڈیل کر کے کہتا ہے کہ جی آپ کا جو لیول آف تھنکنگ ہے یا لیول آف گورننگ ہے وہ ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، خاص لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ اب کمپٹیشن کی بات کیا ہوتا ہے، اگر ہم اسلامک اکنامکس سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فری فلو آف انفارمیشن کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ فری فلو آف انفارمیشن کا مطلب کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بعض جو کنونشنل اکنامکس ہوتی ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں، کچھ مافیا صرف لوگ اپنی جو ہے نا اپنی مرضی کی انفارمیشن کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس پھیلانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹک ہو جاتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے سیونگ کے لیے اس پیسے کو روکنا شروع کر دیتے ہیں، اس پیسے کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس بیسیکلی ایمفسائز کس چیز پہ کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے مس انفارمیشن کے تھرو نہیں کمانا، آپ نے ہارڈنگ نہیں کرنی، آپ نے منصوبہ بندی کے تحت پیسے کو جمع نہیں کرنا، یا اپنی ریسورسز کو روک نہیں لینا، جیسے مارکیٹ میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ تو ٹریڈرز کو یہ چیز الاؤ نہیں ہے اسلامک اکنامکس کے اندر، یعنی اسلامک اکنامکس کی مارکیٹ ہے وہ بیسیکلی فری ورک کرتی ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے ریسورسز چھپا لیں، جیسے گندم چھپا لی، اس کی پرائز بڑھائی اور پرائز بڑھانے کے بعد سے مارکیٹ میں بیچ دیا، تو یہ انتہائی جو ہے حرام کام ہے، اسلامک اکنامکس کو ڈیل نہیں کرتی۔ اسی طرح سے اگر ہم کنونشنل اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو کنونشنل اکنامکس میں بہت ساری آپ نے پیسہ چھپا لیا، آپ نے پیسہ چھپا کے پیسے کی ویلیو بڑھا لی، جب پیسے کی ویلیو بڑھی تو آپ نے وہ پیسہ مارکیٹ میں بھیج دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کی کنڈیشن سے آپ پروفٹ تو ارن کر لیتے ہو، لیکن یہ پروفٹ آپ کے لیے اسلام میں حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز آپ کو دی ہیں آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ کر اپنا منافع دیکھیں۔ بیسکلی کیا ہے، جب انسان خواہشیں بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے تو اس کی خواہشیں بڑھنے کی وجہ سے دیکھیں، اسلام خواہش کا
مذہب نہیں ہے. بیسکلی وہ مذہب ہے اس چیز کا کہ آپ اپنی خواہش کو مار کے زندہ رہیں, لیکن جب آپ خواہش بڑھا لیتے ہو تو آلموسٹ آپ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اسلام کے اکارڈنگ نہیں رہتی, نہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکی ہوتی ہیں. پھر اس مارکیٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ذاتی ہوس کو پورا کرو, آپ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو. ٹھیک ہے, مارکیٹ جو ہے اسلامک مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. لیٹ سپوز آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو ہے کیلے کے ایک بنچ کے اوپر جو ہے منافع ہو رہا ہے 50 روپے کا, ٹھیک ہے, لیکن ایک غریب آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں 50 روپے نہیں دے سکتا ہوں, مجھے پرابلم ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ سارے بنچ بیچو گے تو آپ کو 50 روپے کے حساب سے 500 روپے کا منافع ہو جائے گا. تو آپ اس کے ساتھ نرمی کر کے اسے 25 روپے میں بھی کوئی چیز الاٹ کر دو, نہ کہ یہ کرو کہ آپ جو اس سے کہو گے نہیں 50 سے کم تو میں دوں گا ہی نہیں, اور 50 کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے. تو بیسکلی اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر پہ کام کرو, کیونکہ اللہ نے کسی کو تھوڑا رزق دیا ہے, کسی کو زیادہ رزق دیا ہے, جو جتنی مقدار میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی رزق پرووائڈ کیا ہے. تو یہاں یہ کنڈیشن اسلام جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کی, انسان کی فلاح و بہبود کے لیے, خدمت خلق کے لیے مارکیٹ کو فری پلیس کہا گیا ہے. یہاں پر جو مارکیٹ فری ہے وہ اس طرح سے مارکیٹ فری ہے اسلام کے اندر. اسلامک اکنامکس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہے, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مس ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں کرنی, آپ نے جو ہے نا وہ مس انفارمیشن نہیں دینی, عوام کو بہترین طریقے سے لے کے چلنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے یا اینڈ گڈز ہیں وہ کوالٹی میں بھی اچھی ہوں, جو جس کی آپ قیمت لے رہے ہیں اس کے معیار کے مطابق ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک اکنامکس کی جو مارکیٹ ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے, وہ 5 پلرز کے اوپر بیس کرتی ہے, جس میں سے کچھ پلرز میں ڈسکس کر چکا تھا پہلے, ایک پلر میں نے ابھی کرنٹلی ڈسکس کیا آپ سے. پہلی چیز ہوتی ہے جی پراپرٹی رائٹ. پراپرٹی رائٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. پراپرٹی رائٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کے تابع ہے اس کے حقوق حاصل ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ پراپرٹی رائٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرٹی رائٹ آپ کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا جو ہے فری فلو آف انفارمیشن, جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ مارکیٹ کے اندر فری فلو آف انفارمیشن کریں, یعنی آپ نے کوئی ہارڈنگ نہیں کرنی, کوئی پیسے کو چھپانا نہیں ہے, کوئی پیسے سے کوئی ڈیل نہیں کرنی. تو یہ آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہے, یعنی پیسہ نہیں چھپانا, آپ نے گڈز نہیں چھپانی, آپ نے جو ہے مارکیٹ کو اس طرح سے نہیں چلانا کہ جس سے آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ اسکیرس کی طرف چلی جائیں. ٹھیک ہے, یا زیادہ ریسورسز استعمال نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آتا ہے ٹرسٹ. آپ کا ٹرسٹ ہے, آپ کا لوگوں پر یقین ہونا, آپ کا لوگوں پر بینگ تاجر یقین ہونا, اور ان کو یہ پتہ ہونا کہ اگر یہ شخص 20 روپے کی چیز بیچ رہا ہے تو آلموسٹ یہ 20 روپے کی سے پڑی ہوگی, یہ 20 روپے کی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی فلیکچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ وہ کرتے ہو تو آپ کا اسلام کا جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے تجارت اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے ٹرسٹ کے اوپر تجارت کرنی ہے, کہ ٹرسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. پھر آپ کے کانٹریکٹ, جب آپ کا ٹرسٹ اچھا ہوگا تو آلموسٹ آپ کے جو کانٹریکٹ ہوں گے, جو آپ لوگوں سے کانٹریکٹ کرتے ہو, معاہدے کرتے ہو, وہ معاہدے بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹرسٹ سے ہی میں نے بھی آپ کو ڈسکس کیا لاسٹ سیشنز کے اندر کہ پرامس کے اوپر اور ٹرسٹ کے اوپر کتنی میں نے ڈیبیٹ بتائی آپ کو کہ اسلام کرتا ہے, اسلام بہت زیادہ اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر بات کر رہے ہیں تو ایسا کوئی حقوق, ایسا کوئی حق نہ مارا جائے جس سے لوگوں کو ہارم کریں, یعنی کسی کو نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کیا کیا, آپ نے کسی شخص کو پکڑا اور اس سے جو ہے نا پیسے وصولنے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا, زیادتی کی, اس سے پیسے لے لیے, لیکن بیچارے کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اتنا دے سکتا, تو اس کو ضروری طور پر کہیں نہ کہیں دبنا پڑے گا. تو یہاں یہ کنڈیشن کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی حق حاصل نہ کرو, جیسے قرضدار کی گردن چھڑانا, آپ کو بتایا گیا قرضدار کی گردن چھڑاؤ, قرضدار سے آزادی حاصل کرو. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کا ڈیل کرتی ہیں اس کے اوپر. اگر ہم یہاں بات کر لیتے ہیں پراپرٹی, پھر اس کے بعد کوئی ایسا احسان نہ کرو جس احسان کے بدلے میں آپ کو پرابلم یہ ہو کہ آپ اس احسان کے بدلے میں آپ اس سے ڈیمانڈ کرنے لگ جاؤ. دیکھیں ایکسپیکٹیشنز, بیسکلی اگر ایک الفاظ میں اس کو سمیٹوں تو جرنل ایکسپیکٹیشنز آپ کی کم ہوں گی, تو آپ کا جو اسلامک مارکیٹ ہے وہ بہت اچھے سے گورن کر پائے گی. دیکھیے اسٹوڈنٹ, مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اکنامک سسٹم کا میجر حصہ ہوتی ہے, جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کنزیومر ہے, جو ہمارا پروڈیوسر ہے, وہ ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, میٹنگ کر پاتے ہیں. تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس پورے سیشن کے اندر ہم نے مارکیٹ کو ڈسکس کیا یا اس کے اوپر ڈیبیٹ کی, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی بیٹر ہو,
دیکھیں اسلام صرف ایک مذہب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی فائدہ کرنا ہے، آپ نے عوام کو، خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ جب آپ خلق خدا کے آپ کسی بھی بزنس کے اندر سے خود کے خدا کا فائدہ نکال دیں تو آلموسٹ وہ بزنس تباہ ہو جاتا ہے اور اس بزنس کی کوئی ویلیوڈیشن نہیں رہتی۔ اگر ہم یہاں بات کر لیتے ہیں، اس طرح کا سسٹم ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اسلام ہمارا بہت زیادہ اپلیکیبل مذہب ہے۔ اپلیکیبل مذہب ہے، اور سیدھی بات ہے غریبوں کا مذہب تھا، کوئی ایسا امیروں کا مذہب تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے امیر لوگ بھی ہوا کرتے تھے، مگر وہ کیا کرتے تھے، وہ مارکیٹ کے ساتھ اسپیکولیشن نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ منصوبہ بندی نہیں کرتے تھے۔ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز سستی بیچا کرتے تھے تو اس میں منافع اپنا لیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ منافع کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سسٹم تھا، یہ کنڈیشن تھی۔ یہاں پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ہمارا جو اسلام ہے وہ ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اگر ہم اسلامک اسٹیٹس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بڑی کھلے عام ہوتی ہیں، اور اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں وعدہ خلافی بھی ہے، کانٹریکٹ کو گلچ کرنا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اسلامک نیشنز کے اندر، لیکن اب ہم ڈسکس اس کو فردر نہیں کر پاتے۔ لیکن ہم یہاں ڈسکس اتنا کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے گورن کرتی ہے، اسلام کس طرح سے مارکیٹ کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے۔